بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، آپ دیکھ رہے ہیں خلیفہ مامون الرشید کی بایوگرافی ہسٹری ڈاکومنٹری۔ آج کی ہماری آخری ایپیسوڈ ہے۔ مامون الرشید فقہ، حدیث، ادب، ایام العرب، شاعری، انصاف، فلسفہ، ریاضی، غرض ہر مروجہ علم میں ماہر تھے۔ ایک بار مامون کے پاس ایک شخص آیا۔ اس نے بتایا کہ وہ محدث ہے اور اس کی عمر اسی فن میں گزر گئی ہے۔ مامون نے اس سے ایک مسئلے کے بارے میں حدیث بیان کرنے کے لیے کہا، وہ خاموش رہا۔ مامون نے خود 20 حدیث بیان کر دی اور ان کے حوالے بھی بتائے۔ پھر ایک اور مسئلے کی بابت انہوں نے پوچھا، وہ شخص پھر بھی خاموش رہا۔ مامون نے اس شخص کو نصیحت کی اور کچھ رقم دلوا کر رخصت کر دیا۔ ایک بار حدیث، فقہ، نحو اور شعر کے استاد نظر بن شمیل مامون کے پاس آئے۔ مامون نے ان سے ایک حدیث بیان کی جس میں وہ ایک لفظ کو زبر کے ساتھ پڑھ گئے تھے۔ نظر نے اسی حدیث کو خود بیان کیا اور اس میں وہی لفظ زیر کے ساتھ استعمال کیا۔ مامون سنبھل کر بیٹھ گئے اور پوچھنے لگے، کیا یہ لفظ زبر کے ساتھ غلط ہے؟ نظر نے کہا، جی ہاں، اور ایک شعر بطور سند بھی پیش کیا۔ مامون نے سر جھکا لیا، پھر مختلف مضامین کے اشعار سنے اور رخصت ہوتے ہوئے نظر کو ایک خط دیا جس میں خزانہ کے حکام کو نظر کو رقم دینے کی ہدایات بھی جاری کی گئی تھی۔ محترم سامعین، مامون بے حد سادہ مزاج، انکسار پسند، صاحب دل، فیاض اور وسیع الظرف حکمران تھے۔ ایک دن مامون نے اپنے خادم کو کسی کام کے لیے آواز دی، کوئی نہ آیا۔ دوبارہ آواز دی تو ایک خادم آیا اور آتے ہی بڑبڑانے لگا، کیا خادم کھاتے پیتے نہیں ہیں؟ جب ذرا کسی کام کے لیے باہر جاؤ آپ بلانے لگتے ہیں۔ مامون نے سر جھکا لیا۔ اس وقت ایک صاحب عبداللہ بن طاہر بھی موجود تھے۔ انہوں نے دل میں سوچا کہ مامون اپنے خادم کو اس بدتمیزی کی سزا ضرور دیں گے، مگر مامون نے عبداللہ سے کہا، نیک مزاجی میں یہ بڑی مشکل ہے کہ نوکر اور خادم بدخو ہو جاتی ہیں، لیکن یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ان کو نیک خو بنانے کے لیے میں خود بد مزاج ہو جاؤں۔ مامون بہت ہی درگزر کرنے والے انسان تھے۔ وہ اپنی ذات کے لیے کسی سے انتقام لینا پسند نہیں کرتے تھے، ہمیشہ دوسروں کی کوتاہیوں پر نظر انداز کر جاتے تھے۔ مامون بہت زیادہ انصاف پسند تھے۔ پوری مملکت میں قاضی موجود تھے۔ ہر اتوار کو صبح سے زور تک مامون خود بھی اپنی عدالت میں بیٹھتے۔ اس عدالت میں کوئی بھی شخص آ کر شکایت کر سکتا تھا۔ انصاف سے کوئی بھی فرد بالا تر نہ تھا، حتیٰ کہ خود مامون بھی عام آدمیوں کی طرح عدالت میں پیش ہوتے تھے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ ایک بار مامون پر کسی شخص نے کچھ رقم کا دعویٰ کر دیا۔ مامون کو عدالت میں بلایا گیا۔ مامون عدالت میں حاضر ہوئے۔ ان کے خادموں نے ان کے لیے کچھ اہتمام کرنا چاہا۔ قاضی القضات یعنی چیف جسٹس نے حکم دیا کہ یہاں مدعا اور مدعا علی برابر ہیں، کسی سے امتیازی سلوک نہیں کیا جا سکتا۔ مامون قاضی القضات کے اس جرأت مندانہ اقدام پر بہت خوش ہوئے اور انہوں نے قاضی القضات کی تنخواہ میں بے حد اضافہ بھی کر دیا۔ محترم سامعین، مامون نے ملک کی معیشت کو بہتر بنانے کے لیے کئی اقدامات کیے۔ تجارت آزادی سے کی جا سکتی تھی، نئے شہر آباد ہو رہے تھے۔ مامون پوری مملکت کا دورہ کرتے رہتے تھے اور انتظامات کا جائزہ خود لیتے تھے۔ معذوروں، یتیموں اور محتاجوں کے وظیفے مقرر کر رکھے تھے۔ حکام اعلیٰ کو ہدایت دی جاتی تھی کہ ان کے علاقے میں اگر کوئی فاقے سے ہو یا تنگ دست ہو تو اسے کوئی روزگار دلوائیں یا پھر ان کا وظیفہ مقرر کریں۔ مامون کی شادی ان کے وزیر حسن بن سہل کی بیٹی بوران سے ہوئی تھی۔ ان کا اصل نام خدیجہ تھا۔ وہ بہت خوبصورت اور ذہین بھی تھی۔ انہوں نے بغداد میں کئی شفا خانے اور خواتین کے لیے مدرسے بھی بنوائے۔ مامون نے اپنی اولاد کی تربیت پر بھی بڑی توجہ دی تھی۔ اسی طرح مامون نے اپنے دور حکومت میں اظہار رائے کی آزادی کو بڑی اہمیت دی تھی۔ ان کی حکومت نے ایک اعتبار سے پارلیمانی طرز اختیار کر لیا تھا۔ ایک بار مامون کے پاس ایک شخص آیا اور پوچھنے لگا، آپ نے خلافت زبردستی حاصل کی ہے یا تمام مسلمانوں نے اتفاق رائے سے آپ کو منتخب کیا ہے؟ مامون نے کہا، نہ زبردستی حاصل کی ہے نہ اتفاق رائے سے۔ بات یہ ہے کہ مجھ سے پہلے جو حکمران تھے انہوں نے مجھے خلیفہ بنانے کے لیے عام بیعت لی اور حکومت کے ارکان نے اس پر دستخط کر دیے، بس اس طرح میں وزیر بن گیا۔ مامون نے بہت زیادہ ایسے بھی کام کیے تھے کہ جو شاید کسی اور مسلم خلیفہ نے شاید نہ کیے ہوں۔ مامون آخری وقت میں قرآن پاک کی چند آیات تلاوت فرماتے ہوئے آپ پر غشی طاری ہو گئی۔ ہوش آیا تو آسمان کی طرف دیکھا اور ان کی زبان سے نکلا، اے وہ کہ جس کی سلطنت کبھی نہ زائل ہوگی، اس پر رحم کریے کہ جس کی سلطنت اب زائل ہو رہی ہے۔ یہ کہہ کر یہ عظیم فرما بردار انسان ہمیشہ کے لیے ابدی نیند سو گیا۔ مامون الرشید کو ترتوس میں ہی
دفن کیا گیا۔ محترم سامعین، مامون جب مرض الموت میں گرفتار ہوئے تو انہوں نے اپنے بھائی ابو اسحاق معتصم کو اپنے بعد خلیفہ بنا دیا تھا۔ انہوں نے اپنے بیٹے عباس کو خلافت کے لیے منتخب نہ کیا تھا، حالانکہ وہ بھی بہت اچھی صلاحیتوں کے مالک تھے۔ محترم سامعین، خلیفہ مامون الرشید بہت زیادہ لوگوں پر رحم دل انصاف کرنے والے تھے۔ دارالخلافہ سے جب آپ یہاں پہ پہنچے تو آپ کے جو بھی اخراجات ہوتے تھے وہ کہتے تھے کہ ہم اس کو خود پورا کریں گے۔ محترم سامعین، یہ تھی خلیفہ مامون الرشید ہارون کے بیٹے کی داستان حیات۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ضرور پسند آئے گی۔ اس کے بعد اگلی ہماری ویڈیو کا ٹاپک انشاءاللہ اگر ہوا تو معتصم باللہ جو کہ خلیفہ ہارون کے بیٹے تھے ان کے اوپر ہوگا۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھیں، اور انشاءاللہ جلد ہی آپ کے لیے ایک نیو اپڈیٹ بھی آنے والی ہے ہمارے اس چینل پر۔ ہم اس میں تھوڑی سی کچھ تبدیلیاں کرنے والے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ضرور پسند آئے گی۔ اللہ حافظ۔